میں تمہیں وجہ پہنچ کر ٹیلی گرام کر دوں گا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو ہائیکرز کے گروپ لیڈر ایگور ڈیالوف نے اپنے دوست کو الوداعی جھپی ڈالتے ہوئے کہے، لیکن منزل پر پہنچنے کی متوقع تاریخ جو کہ 12 فروری تھی آئی اور بغیر کسی ٹیلی گرام کے گزر گئی۔ چونکہ ایسے علاقے میں اتنی دیر سویر کوئی بڑی بات نہ تھی، سو خاموشی سے 2-4 دن انتظار کیا گیا۔ پھر بھی جب کوئی خیر خبر نہ آئی تو ان کے کالج، گھر، حتیٰ کہ ہر جگہ تشویش پیدا ہونے لگی اور ان کی تلاش کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئیں۔ لیکن دوستوں، آگے کا منظر بہت خوفناک تھا، کیونکہ ہائیکنگ پر گئے سبھی لوگ انتہائی بھیانک موت سے دوچار ہو چکے تھے۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ان حالات و واقعات سے آگاہ کرنے والا ہوں جو پراسرار ڈیالوف انسیڈنٹ کا سبب بنے۔ دوستوں، روس میں یورل پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے طلباء کو ایک چیلنجنگ ٹریک دیا گیا، جس کی کامیاب تکمیل پر انہیں ادارے کی طرف سے کلاس 3 کے سرٹیفکیٹ سے نوازا جانا تھا، جو کہ اس وقت ملکی سطح پر ماؤنٹینئرنگ یعنی کوہ پیمائی کا اعلیٰ ترین درجہ تھا۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کچھ طلباء نے حامی بھر لی۔ یہ سب کے سب آپس میں بہترین دوست تھے اور اس چیلنج کو کامیابی سے پورا کرنے کے لیے پرعزم بھی تھے۔ یہ گروپ 10 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 8 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل تھے۔ یہ سب اس سے پہلے بھی کئی بار ہائیکنگ کے لیے جا چکے تھے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب تجربے کار تھے اور ان میں سے زیادہ تر اپنی عمر کے 20ویں حصے میں تھے۔ ان کا سفر 200 میل پر مشتمل تھا، جو کہ 16 دنوں میں طے ہو جانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے 2 ٹرینوں، ایک بس اور ایک سلیج پر سواری کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے اپنے سفر کے تیسرے ہی دن انہیں ایک مشکل نے آن گھیرا، جب ایک گروپ ممبر یوری یوڈین کو سرد موسم کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے جوڑوں کی شدید تکلیف نے جگڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں کا درجہ حرارت 22 ڈگری فارنہائٹ تھا۔ یوری یوڈین تو وہاں سے واپس لوٹ گیا، لیکن باقی کے 9 لوگوں نے 1 فروری کو منزل سے کچھ دور ایک مقام پر ذرا کم ڈھلوان والی جگہ پر اپنا خیمہ لگایا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ سب معلومات ان کی ڈائری سے لی گئی ہیں، جو کہ ریسرچرز کو دوران ریسرچ ملی۔ جس جگہ ان کا خیمہ نصب تھا، اس جگہ کو مقامی زبان مانسی میں خولت ثقیل یعنی ڈیڈ ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ خولت ثقیل پر اپنا خیمہ لگانے کے بعد انہوں نے وہاں کچھ تصاویر بھی بنائی اور آرام کی غرض سے خیمے میں چلے گئے۔ لیکن 1 اور 2 فروری کی درمیانی رات کسی اچانک آفت کے باعث انہیں اپنا خیمہ چھوڑنا پڑا اور وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے برف کی ڈھلوان کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے قریبی جنگل میں گھس گئے۔ اور اب یہاں سے ان کی موت کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دوستوں، ان کی تلاش میں جانے والی سب سے پہلی ریسرچ ٹیم کو ہائیکرز کا خیمہ 26 فروری کو برف میں دبا ہوا ملا، جسے چاقو کی مدد سے اندر سے کاٹا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے قدموں کے نشان بھی وہاں موجود تھے۔ ٹیم نے خیمے کے اندر موجود تمام چیزوں کا جائزہ لیا، جو کہ ویسی کی ویسی ہی تھی۔ 27 فروری کو 5 لاشیں قریبی ڈھلوان سے ملی، جن میں گروپ لیڈر 23 سالہ ڈیالوف کی لاش بھی شامل تھی۔ یہ سب لاشیں نیم برہنہ حالت میں تھیں، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور کسی کے جسم سے کپڑے ہی غائب تھے۔ دوستوں، ان کی لاشیں خوفناک حد تک بگڑ بھی چکی تھی، کسی کی زبان غائب تھی اور ان میں سے کوئی آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا۔ یہ سین ریسرچ ٹیم کے لیے ایک ہارر مووی سے کم نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہنگامی حالت میں خیمے سے نکلے ہوں، جو جس حالت میں تھا ویسے ہی باہر کی طرف چل دوڑا۔ لیکن ابھی بھی 4 لوگوں کو ڈھونڈنا باقی تھا۔ قریبی جنگل کے پاس انہیں آگ کے شواہد بھی ملے، جو کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود کو گرم رکھنے کے لیے جلائی ہو۔ تقریباً 2 ماہ بعد جنگل میں باقی کی 4 لاشیں بھی برف کے 4 فٹ اندر سے دریافت کر لی گئیں۔ پاس ہی ایک درخت کی ٹوٹی ٹہنیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے درخت پر چڑھنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ سب لاشیں مکمل کپڑوں میں تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے جلدی میں اپنے ہی ساتھیوں کے کپڑے پہن لیے ہوں۔
اور انتہائی حیرت کی بات یہ کہ ان کے کپڑوں پر سے ریڈیو ایکٹیویٹی کے شواہد بھی ملے، جبکہ گہری چوٹیں بھی دیکھی گئیں۔ ان میں سے ایک کی کھوپڑی تو مکمل طور پر کھلی ہوئی تھی، جبکہ باقی 2 کے سینے فریکچر تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان پر کوئی بہت بھاری چیز آ گری ہو۔ تمام لاشیں ملنے کے بعد اب ان کی موت کی وجوہات جاننے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ دوستوں، ان کی موت پر بہت سی تھیوریز پیش کی گئیں۔ ریڈیو ایکٹیویٹی کے شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ کوئی بہت ہی زبردست قدرتی آفت نے انہیں گھیر لیا تھا۔ کبھی کہا گیا کہ شاید مقامی مانسی قبیلے نے حملہ کیا ہو، یا امریکی جاسوسوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہو، یا پھر برفانی طوفان ان کی موت کا سبب بنا، لیکن ان سب کو ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 2022 میں جانے والے محققین کے نتائج نے ان ہائیکرز کی موت کا ایک نیا ورژن دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ریسرچرز کے لیڈر ایلسی کورولنگ کہتے ہیں، ہمیں وہاں ایک زنگ آلود خالی ٹن پیک ملا جو کہ غالباً کنڈینس ملک کا ہے۔ یہ ڈبہ برف کے اندر 28 سینٹی میٹر کی گہرائی میں موجود تھا۔ جڑی بوٹیوں سے ڈھکا ہوا یہ ڈبہ 50 کی دہائی کا پتہ دیتا ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹن کا ڈبہ یہاں لانے والا کون تھا؟ کیا ڈیالوف گروپ خود؟ اگر ہم اس بات کو سچ مانتے ہیں تو اس سے پچھلی تمام تھیوریز اوور رائٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی تھیوری اس بات کو ثابت نہ کر سکی کہ ان ہائیکرز نے جنگل کے قریب کچھ کھایا ہو۔ اب اگر برفانی تودے کو ہی موت کی وجہ مان لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اگر انہیں برفانی تودے نے گھیر لیا تھا تو وہ خیمے کی جگہ چینج کر سکتے تھے، جبکہ خیمہ اپنی اصل جگہ پر ہی موجود تھا۔ اس بات کا پتہ خیمے کے اطراف بندھی مضبوط رسیوں سے لگایا جا سکتا ہے، اس لیے برفانی تودا محض ایک افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہا جائے کہ انہیں قتل کیا گیا تو وہ بھی ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، کیونکہ اتنا ہاریبل مرڈر فلموں کہانیوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقی زندگی میں قابل قبول نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں پر موجود ریڈیو ایکٹیویٹی کے نشانات بھی اس کی نفی کرتے ہیں۔ آخر پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی موت ایک زبردست قدرتی قوت کے ذریعے ہوئی۔ اب اس بات کا پتہ لگانا باقی ہے کہ آخر وہ کون سی قدرتی قوت تھی جس نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ آج 6 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان ہائیکرز کے لواحقین اور روس کی عوام اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے، اور شاید اب ہم بھی۔ خیر دوستوں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔